جاسوس جاسوس جو یہ ہمارے یہاں پہ جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں یہ انڈین ہی کرا رہے ہیں, انڈیا کی راہ کی ایجنسی کروا رہی ہے. ابھی سی ٹی ڈی نے جو لوگ پکڑے ہیں اس کے سہولت کار بھی پکڑے ہیں, ان کا کنیکشن راہ سے تھا جو یہاں ہمارے پاکستانی سہولت کار ہے وہ, اور اس میں ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ویڈیو آڈیو لیک بھی ہے جو انڈین کسی راہ کے میجر رویندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو بھی ہے. اور ان سے انہوں نے نقشے بھی, پاکستان خفیہ نقشے بھی برآمد کیے ہیں دہشت گردوں سے, اور ٹارگٹ کلنگ اور سا مقامات پر یہ بھارت سے ملنے والی ہدایات پہ حملے کرتے تھے. سین کچھ یہ ہے کہ آج سی ٹی ڈی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے یہ انکشاف کی ہے, اس میں ہی انکشاف کیا ہے. اور یہ آپ نے اچھا کیا یہ پوچھ لیا, تاکہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہماری فورسز جو ہے کام کر رہی ہیں بالکل. یہ پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن تھا, اور اس آپریشن کا انہوں نے یلغار نام آپریشن کا یلغار نام ہے. یہ میں ایک منٹ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, یلغار آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے, اور پنجاب سے جو انڈین جاسوس دہشت پورا نیٹ پر دیکھو نا, سی ٹی ڈی کا ہاں آپریشن یلغار نام دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں سی ٹی ڈی پنجاب نے کہا اس نے آپریشن یلغار نام دیا, جس میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد. اچھا, حمایت یافتہ ایک چیز سمجھنے والی بات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ملک دشمن غدار ہے اور اس کے سہولت کار ہیں, راہ کے سہولت کار ہیں, اور انڈین ایجنسی راہ ہے جو اس کی یہ سہولت کاری کرتے ہیں. اور جتنی آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, ہمارے ملک میں رہ کے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں, ہماری جو وہ ہے امپورٹنٹ انفارمیشن لیک کر رہے ہیں, بینگ جاسوس بینگ اسپائس. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپریشن یلغار ہے وہ کامیاب ہوا ہے. پنجاب سے جو جاسوس پکڑے گئے ہیں وہ انڈیا کے لیے بہت بڑا تماچا بھی ہے کہ انڈین جاسوس اور دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. ہاں, یہ سی ٹی ڈی پنجاب کا آپریشن یلغار کے نام سے یہ آپریشن کیا تھا, زبردست. اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے, نیٹ ورک پکڑا ہے, جس میں انڈین دہشت گرد ایجنسی راہ کے 6 سہولت کار پنجاب کے مختلف اضلاع سے گرفتار کیے گئے ہیں. ٹوبا ٹیک سنگھ سے 6 سہولت کار, اچھا, ٹوبا ٹیک سنگھ سے دھماکہ خیز مواد اور کیا کہتے ہیں وہ جو کوئی آلات ہیں وہ جو اس کو بم بلاسٹ کرنے والے, وہ بھاولپور سے نا دبئی سے فنڈنگ کرنے والا راہ کا سہولت کار رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. ٹھیک ہے, حاصل. اچھا, اور بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس والے 2 افراد بھاولپور سے گرفتار کیے. زبردست. ٹھیک ہے نا, کیا آپریشن کیا. سی ٹی ڈی نے بھاولپور میں مسجد اور ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کو بے نقاب کیا ہے. یہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں نا بھاولپور سے, انہوں نے مسجد اور ریلوے اسٹیشن پر دہشت گردی کرنی تھی, بم بلاسٹ کرنے, وہ انہوں نے, ہاں جی, وہ اس کی آڈیو بھی ان کے پاس جو کہ اب ڈیفیوز ہو گیا, ڈیفیوز ناکام کر دیا ہمارے جو ہے نا پنجاب سی پولیس ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کے. یہ پریس کانفرنس کی ہے ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزاد سلطان اور ایس ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی پنجاب وقار عظیم نے پریس کانفرنس کی ہے. اب اس میں ایک چیز بتاؤں, یہ جو ابھی ایران میں ان کے سائنسدان, ایٹمی جوہری سائنسدان اور ان کا آرمی چیف کا جو اسرائیل نے بڑی آسانی سے ان کو شہید کیا, تو وہ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی موساد جو ایجنسی ہے جیسے انڈیا کی راہ ہے, اس نے وہاں پہ اپنے اتنے زیادہ پنجے گاڑے ہوئے تھے ایران کے اندر. یہ جتنی بھی تباہی ایران کے اندر ہوئی اس کے سائنسدان مارے گئے, باقاعدہ یہ ان لوگوں نے پن لوکیشن بھیج کے ان کو مروایا, ٹارگیٹڈ. یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں اس ٹائپ کے سہولت کار, اور ظاہر ہے جو ایران میں رہ رہے تھے کوئی ایرانی لوگ ہی ہوں گے جن کو خریدا ہوگا موساد کے ایجنٹوں کی شکلوں میں رہ رہے تھے. کچھ انڈین تھے جو موساد کی ہیلپ کر رہے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی راہ کے جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں, تو ان کو ڈھونڈنا, ان کے پیچھے ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہیں. ہماری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر کام کریں, ہم کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ والا جو ہے نا آپریشن یلغار جو کامیاب ہوا ہے, اس کے اوپر ہم اپنی ایجنسیز کی, اپنی پولیس کی اور سی ٹی ڈی کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایک بڑی تباہی سے بچایا اور بہت ساری انسانی جانوں کے ضیاع کو سے محفوظ رکھا. اللہ ان کو اور توفیق دے. زبردست. We just hope they keep on making us proud. پاکستان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے شہریوں کی
حفاظت کی بات کرتے ہیں پاکستان کی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن و امان کی بات کرتے ہیں, تو ایسے جاسوسوں کو پکڑنا بہت ضروری تھا جو دشمن ملک سے آ کر دشمن ملک کے ایجنڈا کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ادھر سے ہی پلاٹ کیے جاتے ہیں. ہم نے ان کے آپریشنز کو آپریشن یلغار کے تھرو جس CTD کو بے نقاب کر دیا, اس کو پکڑ لیا, ان کو بے نقاب کر کے ناکام کیا ہے. ان کے اس سارے پلانس کو ہیڈس آف ٹو دیم. سر موونگ آن, بات کرتے ہیں اگین پولیس کی, پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور ان قیدیوں کی جو کہ حراست میں ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ تجویز کیا گیا ہے, سجیشن آئی ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو سال میں 4 بار یونیفارم دیا جائے گا, قیدیوں کا یونیفارم. اس حوالے سے بتائیے. یہ تجویز دی ہے جو نئے سیکٹری داخلہ ہے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب. یہ ابھی حال ہی میں پہلے نور المنگل تھے سیکٹری ہوم, انہوں نے آگے تجویز دی. انہوں نے کہا جو جیلوں میں جو قیدی جو یونیفارم پہنتے ہیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کو سال میں کوئی ایک ہی ملتا تھا یا 2 ملتے تھے, جس کی وجہ سے وہ کپڑے پھٹ بھی جاتے تھے, برے بھی ہو جاتے تھے, اور کم کپڑے ہونے کی وجہ سے گندے بھی رہتے تھے, جس کی وجہ سے قیدیوں کو اسکن کی ڈیزیز وغیرہ بھی ہوتی تھیں, اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے اب یہ تجویز دی ہے اور اس کی باقاعدہ منظوری دے دی کہ قیدیوں کو سال کے اندر 4 بار وردی دی جائے گی. زبردست. اور یہ میرا خیال ہے ایک اچھا ہے, جو بھی کوئی جیل میں ہے اور یہ 12 مہینوں میں 4 بار اگر آپ جیل میں ہے جو قیدی ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہے تو انسان نا, اگر اس کو قید کیا ہوا ہے تو پھر اس کو صفائی کا خیال اور مینٹیننس ضروری ہے. ان کے لیے بہت ضروری ہے. کافی جیل ریفارم جو ہے نا ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں. زبردست. سر موونگ آن, یہ بتائیے پولیس مقابلوں کی بات کرتے ہیں. میں روز آپ سے کوئی نہ کوئی پولیس مقابلوں کے حوالے سے پوچھتی رہتی ہوں اپڈیٹس, اور ہمیں ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہوتی ہے. پولیس مقابلوں میں آپ بتائیے کہ کیا اپڈیٹس ہے, کیا چل رہا ہے؟ اچھا, یہ بھی ایک اور پولیس مقابلہ ہوا, اس کی زیادہ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں, لیکن مجھے اس کی تھوڑی سی سیاق و سباق کے حوالے تھوڑی سی میں بات بتا دوں. یہ ایک ایسا ملزم تھا جس کو یہ مریض کے اور کاموکی کے درمیان کوئی گاؤں تھا, یہی اس کا واردات کا ایریا تھا. اس کی وارداتیں بھی بڑی عجیب و غریب تھیں, بڑی ایسی خوفناک وارداتیں تھیں جس سے اس نے کوئی 8 کے قریب گھر اجاڑ دیے اور کوئی 80 کے قریب خواتین کو اس نے ریپ کا نشانہ بنایا. اب اس کے اوپر تھوڑی تفصیل بتانے جاتا ہوں, تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم لوگ پولیس مقابلے میں روز ڈسکس کرتے ہو, آپ مجھ سے کوشچن کرتے ہو کیا ایک ہی سٹوری ہے جی کیا وہ چھڑانے کے لیے آئے اور مارے گئے, چھڑانے کے لیے آئے مارے گئے, اور میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں ہاں یہی سٹوری ہے. میں نے پھر آپ کو کہتا ہوں مبینہ بھی کہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے, میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہی ہے, پولیس نے دیکھو اپنے آپ کو بچانا بھی تو مارنے کے لیے آئے. اب یہ ایک FIR ہے, یہ ساتھی چھڑانے آئے, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ اس بات کو نا. پولیس مقابلہ ہوا, یہ مارا گیا, یہ ایک گندا ناسور تھا اس یہاں پہ نا, اس کو اس سے بھی بڑے کوئی الفاظ ہوں, کیونکہ یہ ہمارا پوڈ کاسٹ فیملیز دیکھتی, میں سے برا گندا الفاظ لفظ نہیں بول سکتا. عمیری اس کا نام تھا. اس کی ایج تھی کوئی 25 سے کوئی 28 سال اس شخص کی. یہ 17 ایئرس جب 17 سال کا تھا تب سے یہ وارداتیں یہ کر رہا تھا. یہ کیا کرتا تھا کہ لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا, خواتین کو ٹریپ کرتا تھا, اور ٹریپ کرنے کے اندر جو خواتین اس کی جو سافٹ ٹارگٹ ہوتی تھیں, اسکول ٹیچرز ہوتی تھیں, ڈاکٹرز ہوتی تھیں, اور کوئی اور سرکاری ملازم ہوتی تھی, کوئی ہیلتھ کی ملازم, جو اس طرح کی خواتین اور ورکنگ وومن, اور اس میں بھی موسٹلی میرڈ, ٹھیک, ان کو یہ ٹیلی فون کے ذریعے ورگلاتا تھا. اور اگر کوئی اس کے جال میں پھنس جاتی تھی وہ اس کو یہ بلا کے اس کے ساتھ نازیبا ویڈیو تصاویر بناتا تھا, پھر اس کے بعد بلیک میل کرتا تھا. ٹھیک, بلیک میل کرتا تھا. ایون کہ یہاں تک کرتا تھا, اتنا یہ فنکار تھا, جو مجھے پتہ چلا میرے ذرائع سے, اتنا یہ فنکار آدمی تھا کہ یہ جن خواتین میں اس کو پتہ چل جاتا کسی لڑکی کے بارے میں, خاتون کے بارے میں, کہ اس کا انٹرسٹ, یہ پولیس تحقیقات کی باتیں ہیں جو مجھے پتہ چلی ہیں, ٹھیک ہے نا, میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں. تو اگر اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے, یہ خاتون جو ہے, یہ اس کا انٹرسٹ خواتین میں ہے, تو یہ اس سے خاتون بن کے بات کرتا تھا. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے کہ ٹھیک, میں سمجھ گئی. اس کو لڑکی کا پتہ چلتا تھا کہ اس لڑکی کسی لڑکی کا مردوں میں نہیں ہے, اس کو خاتون بن کے کرتا تھا. لیکن جب وہ اس کو ملنے آتی تھی, اس کے جال میں پھنس جاتی تھی, تو یہ اس کا ریپ بھی کرتا تھا, اس کی ویڈیو بھی بناتا تھا. یہ اس طرح کی اس کی وارداتیں تھی. اور کہا یہ سننے میں یہ آیا ہے کہ 80 سے زیادہ خواتین کے ساتھ اس نے یہ گھنونا فیل کیا تھا.
80 سے زیادہ کہہ رہے ہیں آپ؟ 80 سے زیادہ. اور اس وجہ سے 8 خاندان اجڑ گئے, 8 طلاقیں ہوئیں, 8 سے زیادہ طلاقیں ہوئیں لڑکیوں کیونکہ فیملی, اور کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کی. اور یہ اتنا خوفناک بندہ تھا جو یہ بار بار یہ کر رہا تھا, اور ایک ہمارے معاشرے کے لیے ایک نسور تھا. میں پہلے بھی بار بار ایک بات کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے کی تھی. جو اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ دائیں بائیں پھر رہے, نظر میں لوگوں کو نہیں آتا. اور اسپیشلی میں خواتین سے بات کرتا ہوں کہ آج کل کے نا یہ بھلا ہو یا اس موبائل فون کا, یا ہم کیا کہیں, جہاں تک اس کے فائدے ہیں, اس نے بہت بڑا ایک نقصان بھی کیا ہے. اس نے جو ہمارا ایک خوبصورت ایک ایک ہوتا تھا, ایک لڑکا اور لڑکی کے اندر ایک گیپ ہوتا تھا, کمیونیکیشن گیپ تھا, جس کو جس میں شاعری بھی ہوئی, کہانیاں بھی لکھی گئیں, وہ اس نے سب ختم کر دیا. ٹھیک. ہوتا یہ کہ جب جو چرب زبان, جو اس طرح چلاک لوگ ہوتے ہیں, ان کو صرف ایکسیس ہونا چاہیے لڑکی کے ساتھ بات کرنے کا. اور میں اپنی خواتین جو سن رہی ہیں, یہ ینگ بچیاں سن رہی ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, جب تک آپ کسی کو ایکسیس نہیں دیں گے. ایکسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ایزیلی بات کر لے. اب موبائل فون ایک ایسی چیز آ گئی جس سے کوئی بھی شخص کسی سے بھی بات کر لیتا ہے, جو کہ بڑی خرابی کی وجہ بنتا ہے. اب بہت سارے اس وقت جو براثل ہاؤسز ہیں, اس میں اگر آپ جائیں, اگر کوئی سروے کریں, تو وہاں پہ جو 70% 80% لڑکیاں وہ ہیں جن کو ورگلا کر, حسین خواب دکھا کر لایا گیا ہے, اور ان براثل ہاؤسز میں موجود ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ابھی تک ہمارا کوئی بھی سرکاری ادارہ, یہ وومن پروٹیکشن یا کوئی بھی ادارہ, اس طرف کیوں نہیں کام کر رہا کہ یہ جو بے راہ روی پھیل رہی ہے, جو لڑکیاں اغوا کر لی جاتی ہیں, اس کے اوپر میرے پاس بڑا ڈیٹا ہے. اس کے اوپر میں بتاؤں گا آپ کو کہ والدین بھی اینڈ میں انکار کر دیتے ہیں اس لڑکی کو لینے سے, اگر انہیں پتا چل جائے, حالانکہ اس بیچاری کا قصور کوئی نہیں ہوتا اس کو. تو ہم واپس اس کے اوپر آتے ہیں. یہ شخص لڑکی کو, اس کو بھی جو خاتون میں انٹرسٹ تھی اس کو بھی برقرار لیتے, لڑکی جب آتی اس کی ویڈیو بنا لینی, اور اس کے موبائل میں سے کچھ سینکڑوں درجنوں ویڈیوز نکلی. افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ کہیں پولیس کے ہتھے چڑھا ہے کہ مطلب مڈبھیڑ ہوئی ہے, کیا ہوا, یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. آگے اس کی تفصیلات کیا ہے وہ میں ابھی لوں گا کہ کیسے مارا گیا اس کا, ہاں کہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا پہلے سٹارٹنگ میں اس کا تھا مریض کے اور کاموں کی کا ارد گرد کا ایریا, وہاں پہ کام کرنے والی خواتین, پھر اس کا پورا پنجاب کا, پورا پاکستان تک یہ پھیل گیا. وہ موبائل فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے